شاویز آج لاہور جا رہا تھا، جس نے انٹرویو کے بعد جوائن کرنا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب اس کو فضا سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شاویز لاہور میں پھپھو کے ہاں گیا اور اس کا ارادہ تھا کہ ایک آدھ دن پھپھو کے ہاں رہنے کے بعد وہ فلیٹ میں شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن پھپھو کو یہ بات نامنظور تھی کہ میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا باہر کا کھانا کھائے اور فلیٹ میں رہے۔ بڑی مشکل سے رضامند ہوئی جب شاویز نے کہا کہ اس نے کک کا انتظام کر لیا ہے جو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ ڈسٹنگ وغیرہ بھی کیا کرے گا۔ پھر پھپھو اس شرط پر مانی کہ ایک ہفتہ یہاں پر رہو گے اور پھر فلیٹ میں شفٹ ہو جانا۔ تو فضا بھی بولی، ہاں شاویز بھائی، اتنا حق تو ہمارا بھی ہے۔ کیوں نہیں جی، آپ ہی کا تو حق ہے ہم پر۔ شاویز نے ہمت کر کے اتنی بات کہہ دی۔ اب اگر پھپھو نہ بیٹھی ہوتی تو کر لیتا بات۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی موقع مل ہی جائے گا، اب تو کر لوں گا بات، شاویز سوچ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، شاویز فلیٹ میں شفٹ ہو گیا اور فضا سے کوئی بات نہ کر سکا۔ رخشندہ بیگم نے فیضان کو کال ملائی۔ ہیلو بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں امی۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو بتا دوں گا بہت جلد آپ کو۔ اچھا بیٹا، میں اور تمہارے ابو اگلے ہفتے بھائی صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں تمہاری اور مہرین کی شادی کی۔ نہیں امی، مجھے نہیں کرنی مہرین سے شادی۔ کیا کہا تم نے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، میں نے نہیں کرنی۔ آپ میری طرف سے ماموں کو منع کر دیں۔ فیضان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں کرنی شادی تم نے؟ مجھے کوئی اور لڑکی پسند ہے، میں اس سے کروں گا شادی۔ لیکن تمہیں تو مہرین بہت پسند تھی اور منگنی سے بہت خوش تھے تم۔ خوش تھا، لیکن اب نہیں ہوں۔ آپ ابو کو بھی میری طرف سے منع کر دیں، میں وہاں شادی نہیں کر سکتا۔ رخشندہ بیگم اب رو رہی تھی۔ بیٹا اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو، تمہارے ابو اور تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی میں؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے امی۔ فیضان نے فون بند کر دیا تھا۔ رخشندہ بیگم سوچ رہی تھیں کہ کس طرح نور الحسن صاحب کو اور بھائی صاحب کو بتاؤں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ حالانکہ فضا نے پوچھا بھی تھا کہ امی آپ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی بات ہے؟ لیکن وہ بات ٹال گئی تھیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بار پھر فیضان کو فون کیا کہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے یا پھر کوئی وجہ بتا دے۔ یہ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ فیضان مہرین سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فیضان نے دوبارہ بھی ماں کو صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مہرین کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس نے فیضان کا نمبر ڈائل کیا جو کہ اصل میں ارسلان کا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو جانے من؟ کہا تھا نا تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا۔ کیسا پڑا اب میرا تھپڑ؟ اچھا تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ ہاں کیا ہے میں نے، کیا کر سکتی ہو؟ اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ میرے پاس تمہاری بہت ساری تصویریں اور محبت بھرے میسیجز ہیں۔ تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے والد کو دکھا دوں گا۔ فیضان کو تو میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں۔ مہرین بہت ڈر گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بار بار ملک صاحب سے معافی مانگی تھی، لیکن اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ رخشندہ تم گھر آئی ہو، کھانا کھانا ہے تو کھاؤ اور واپس چلی جاؤ اور آئندہ یہاں مت آنا۔ 3 ماہ بعد فیضان نے ایک لڑکی سے شادی کر لی جو کہ گجرانوالہ کی رہائشی تھی اور ماں باپ کو اطلاع تک نہیں دی تھی۔ یہ خبر ان تک ارسلان کے ذریعے پہنچی تھی۔ نور الحسن صاحب کو اس بات کا بہت دکھ ہوا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی رات اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ فیضان آیا تھا اور باپ کی تدفین کے دوسرے دن گیا اور پھر کبھی ماں اور بہنوں سے رابطہ تک نہ کیا، خرچ وغیرہ بھی نہیں بھیجتا تھا، یہاں تک کہ اس نے مڑ کر کبھی یہ تک نہ پوچھا کہ زندہ بھی ہو یا مر گئی۔ نور الحسن صاحب کی پینشن سے ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا اور فضا کی پڑھائی کا خرچہ بھی تھا۔ اچھا یار، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تم کل آؤ۔ ارسلان بھائی، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس نے نہ آنا تھا اور وہ نہ ہی آیا۔ رخشندہ بیگم اب فضا کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے ارسلان کو فون کیا اور کہا کہ فضا کا رشتہ کروا دو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا آنٹی، میں اس دفعہ چھٹی لے کر آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں۔ فضا اور رخشندہ بیگم گاؤں شفٹ ہو چکی تھیں اور فضا نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب ارسلان نے رخشندہ بیگم کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے اور ہمدردیاں دکھاتا تھا کہ فیضان نے اچھا نہیں کیا۔ ویسے اگر آنٹی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتانا، میں حاضر ہوں۔ رخشندہ بیگم بھی اکیلی خاتون تھیں، بیٹی کا ساتھ تھا۔ پہلے تو ان کو بھائی صاحب اور نور الحسن صاحب کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔